اپنی طرف سے نا پوری کوشش کرو، صحیح طریقہ اپناؤ، دعا کرو، محنت کرو اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ اپنی زندگی میں آپ ایک عادت اپنا لیں، خاموش رہنا سیکھ لیں۔ دیکھیں جہاں پہ آپ کے پاس دلائل نہ ہو خاموشی اپنا لیں، جہاں پہ دو لوگ بات کر رہے ہوں، کچھ سمجھنے کے لیے کچھ سیکھنے کے لیے مل رہا ہو، خاموشی اپنا لیں۔ جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہو کہ رشتے ٹوٹنے کا ڈر ہو وہاں پہ خاموشی اپنا لیں۔ جہاں پہ آپ دو لوگوں کی لڑائی کا سبب بن رہے ہوں وہاں پہ آپ خاموشی اپنا لیں۔ جہاں پہ آپ کو بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو وہاں پہ آپ خاموشی اپنا لیں۔ خاموشی ایک بہت بڑی نعمت ہے، خاموشی جہنم سے نجات ہے، حدیث بھی ہے۔ آج آپ امیجن نہیں کر سکتے، ہم نے تنقید کا لفظ، جو ہم نے اپنی زندگی میں تنقید کا لفظ بنا لیا ہے نا، وہ ہم نے صرف اور صرف دوسروں کے لیے رکھ لیا ہے۔ اپنی زندگی میں ہم نے تنقید کا لفظ نہیں رکھا، موت کا لفظ ہم نے دوسروں کی زندگی میں شامل کر لیا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں موت کا لفظ شامل نہیں کیا ہوا۔ ہم آج کوئی صحیح کام بھی کرتا ہے تو اس پہ ہم 10 باتیں نکال لیتے ہیں، 10 تنقیدیں کر دیتے ہیں، 10 الفاظ ہوتے ہیں ہمارے پاس کہنے کے لیے کہ اس نے ایسا نہیں کیا، اسے ایسا کرنا چاہیے تھا، اس نے یہ چیز صحیح نہیں کی، اسے یہ چیز ایسے کرنی چاہیے تھی، وہ ایسا نہ کرتا تو ایسے کر لیتا۔ یقین مانیے، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، یہ بات میں کسی کی نہیں کہہ رہا، یہ بات میں نے کسی سے سنی نہیں ہے، یہ بات میں اپنی تجربے سے کہہ رہا ہوں، اپنے مطابق کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اس چیز کا تعین کر لیں، آپ اپنی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ ٹائم ٹیبل سے کیا مراد؟ آپ اپنی زندگی میں نماز کو لے آتے ہیں، تسبیح کو لے آتے ہیں، اپنے گھر کی مصروفیات کو لے آتے ہیں، اپنی محنت کو لے آتے ہیں، اپنی لگن کے ساتھ کام کرنے کو لے آتے ہیں۔ اپنی 24 گھنٹے، ایک دن میں کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ آپ امیجن کریں، دانش بھائی ایک دن میں کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے۔ 24 گھنٹے کو آپ امیجن کریں، اگر آپ ڈیوائڈ کر لیں تو اس میں سے 10 گھنٹے تو آپ کے نیند کے ہیں، 10 گھنٹے ہو گئے، آپ کے پیچھے بچے 14 گھنٹے۔ 14 گھنٹے میں اگر آپ نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، 2 گھنٹے آپ وہ نکال دیں، پیچھے بچے آپ کے پاس 12 گھنٹے۔ 12 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے آپ جاب پہ گزار دیتے ہیں۔ اگر آپ اس لگن اور ہمت کے ساتھ کہ میں نے کسی کی وہاں بیٹھ کے غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، کسی پہ تنقید نہیں کرنی، اپنا کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، اگر کوئی کسی کا مذاق بھی اڑا رہا ہے تو مجھے خاموش رہنا ہے، اگر کسی کی کوئی غیبت کر رہا ہے تو اس کو بجائے اس میں شامل ہونے کی اسے روکنا ہے، اسے سمجھا دینا ہے، اس سے بات کرنی ہے کہ یہ چیز نہیں ہے، وہ محنت کریں۔ پیچھے بچتے ہیں 4 گھنٹے جو آپ اپنی فیملی میں گزار رہے ہیں۔ آج کا میرا سب سے اہم بات جو اس ٹاپک میں رکھنے کی ہے وہ یہی ہے، ان 4 گھنٹے میں آپ اگر پوزیٹیو وے کو دیکھیں تو وہ 4 گھنٹے ایک دن میں گزارنے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ کم ٹائم ہے، بہت ہی زیادہ کم ٹائم۔ لیکن ہم لوگ ان 4 گھنٹوں میں اپنے ہی رشتہ داروں کی، اپنے ہی بھائیوں کی، اپنی ہی بہنوں کی، اپنے ہی چاچا کی، ماموں کی، پھوپھوں کی کتنی باتیں کر جاتے ہیں، کتنی غیبتیں کر جاتے ہیں جو کہ ان میں ہوں یا نہ ہوں۔ غیبت کے بارے میں آپ جتنے بھی مسلم ہیں سب جانتے ہیں کہ اگر اس میں وہ بات شامل ہے، اگر آپ کسی کی برائی کرتے ہیں نا، اگر اس میں وہ بات شامل ہے پھر تو وہ غیبت میں ہے، اور اگر وہ نہیں اس میں ہے تو پھر بہتان۔ دونوں صورتوں میں آپ کا وہ گناہ ہی لکھا جائے گا۔ کوئی ایک صورت ایسی نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں نے بات کی تھی، میں نے اس نظریے سے بات کی تھی، میں نے اس نظریے سے بات کی تھی۔ نو، نیور۔ اسلام میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے اس بات کا کہ آپ کا نظریہ کیسا ہے، نو۔ اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہے ہماری فیملیز میں بیٹھے ہوتے ہیں، میں آپ کو پاکستان کے حالات بتا رہا ہوں، یقین مانیے آپ صبح کے ٹائم نکلیے، واک پہ جائیے تو عورتوں کے ہاتھ میں تسبیحیں ہوتی ہیں، مردوں کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہیں، 2-2 4-4 لوگ گروپ بنا کے واک کر رہے ہوتے ہیں، اور باتیں انہوں نے ایک دن میں جو ہوا، فلاں میری بہو نے رات یہ پکایا، یہ ہو گیا، میرے بیٹے نے یہ کیا، وہ ہو گیا۔ جو آدمی ہوتے ہیں ایون کہ وہ بھی، میرے بیٹے نے ایسا کیا، اس نے وہ کیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں، نہیں تو تسبیح ان کے ہاتھ میں لٹک رہی ہوتی ہے، تسبیح سامنے شو ہو رہی ہوتی ہے، اور باتیں وہ ساری دین کی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس بات کو خیر میں ایک سامنے رکھا ہوں، باتوں سے بات نکل آئی ہے، تو آپ جب بھی اللہ کی تسبیحات بیان کریں تو صرف اور صرف وہ ٹائم اللہ کی ذات میں مدعو ہو کے دیکھیں۔
آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ آج ہمارے لیے اتنی مشکلات کیوں آئی ہوئی ہیں؟ صحابہ کرام پہ بھی مشکلات تھی لیکن وہ دعائیں کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرواتے تھے، ان کی دعائیں قبول ہو جاتی تھی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہماری خواہشات بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میرا گزارا نہیں ہوتا، میرا یہ نہیں ہوتا، میرا وہ نہیں ہوتا۔ آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، سب سے بڑی ہماری جو زندگی فیملیز کی گزر رہی ہے، ہم اپنی فیملیز میں ہمیشہ اپر لیول والے کو دیکھ کے اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں۔ کبھی بھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی ہی فیملی میں لوئر کو دیکھا ہو جو آپ سے نیچے لیول پہ رہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے بہتر تو نہیں ہے، آپ اس کو اگر دیکھیں نا تو آپ کی زندگی بھی بہت خوبصورت گزر سکتی ہے۔ گھروں میں لڑائیوں کی وجہ صرف یہی ہے، ہماری خواہشات زیادہ ہو چکی ہیں۔ ہم وہی ہر چیز چاہتے ہیں جو ہمارے دوسری فیملیز کے پاس ہیں، جو ہمارے ہمسایوں کے پاس ہیں۔ اور سب سے بڑی نیچر، میں آپ کو ایک بات بتاتا چاہتا ہوں، یہاں پہ ہم صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ آپ یقین مانیں ہم اپنے سگے بھائی کو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ دینے سے مراد کہ اگر اس کے حالات ایسے چل رہے ہیں، اس پہ ٹائم ایسا برا چل رہا ہے، ہم اس کو دینا پسند نہیں کرتے۔ ہم باہر جا کے 10 محلے چھوڑ کے 11ویں جگہ پہ جا کے دیتے ہیں، لیکن نہیں، اگر ہم اسی کا احساس دے دیں، اسی کو دے دیں تو آج کل حالات ہیں۔ آج ہماری مسجدوں میں آپ یقین مانیے بہت سارے حاجی صاحب آتے ہیں، نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں، لیکن ان حاجی صاحب کی ہسٹری تو نکال کے دیکھیے، بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وراثت کو سب سے پہلے رکھا ہے کہ وراثت میں تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ مرنے والا ہے نا تو اس نے کیا کیا ہوا ہے کہ 3 بیٹے اس کے شریف ہیں، ٹھیک ہے، ایک بیٹا غلط ہے، غلط کاریوں پہ لگا ہوا ہے، تو اس کو بھی اتنا حق نہیں ہے کہ وہ 3 بیٹوں کے نام جائیداد کر کے چلا جائے، اس کو بھی اتنا حق نہیں ہے، اس کو بھی چاروں میں برابر بانٹ کے جانی ہے۔ اگر وہ اس حالت میں فوت ہو گیا کہ وہ 3 بیٹوں کو وراثتی انتقال کر گیا یا وراثت لکھ گیا اور ایک بیٹے کو نہیں لکھ کے جاتا، تو جب تک وہ انصاف نہیں ہو جاتا اس پہ بھی عذاب رہے گا۔ اللہ کی ذات باقی بہتر جانتی ہے۔